نہیں کر سکتا کہ مجھے پتا نہ ہو کہ میرے رسول نماز کی ابتدا کیسے کرتے تھے اور نماز میں فرائض کیسے ادا کرتے تھے، نماز میں واجبات کیسے ادا کرتے تھے، حضور کی سنت کیا ہے، ادائیگی صلاۃ میں شرائط کتنی ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے 9,35,000 فقہی جزیات کو مدون کر کے قانون فقہ اسلامی کی صورت میں قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے قانون محمد مصطفیٰ کو مرتب کر کے پیش۔ اور زور سے کہو سبحان اللہ، اور زور سے کہو سبحان اللہ۔ ہزارہا علماء کو آپ نے اس فکر سے آزاد کر دیا۔ علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں، عظیم عالم ہے، فقیہ۔ علامہ شامی کی وہ کتاب ہے کہ مفتی کورس کی جتنی کلاسیں ہیں نا، فتاوی شامی ان میں سب کن پڑھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مفتی بنانے ہو تو فتاوی شامی پڑھاتے ہیں، واہ، رسائل شامی پڑھاتے ہیں سب کن۔ تو ابن عابدین شامی متاخرین فقہا میں سے ہیں، لیکن بڑے ہی معتبر فقیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے جو فقاہت صحابہ کو سکھائی، صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود کو رسول اللہ نے فقہ کا، دین کی فقہ کا بیج عطا فرمایا۔ زور سے کہو سبحان اللہ، زور سے کہو سبحان اللہ، اور زور سے کہو سبحان اللہ۔ دیکھو مسلمانوں، یہ بہت دور بٹھا دیا انہوں نے آپ کو، تو میں یہ دوری بھی آپ کے جذبے سے ختم کروں۔ دیکھو، الفقہ ذرا ابن مسعود جسے فقہ کہتے ہیں، اس کا بیج بویا ابن مسعود نے، لیکن اپنے پاس سے نہیں بویا، بیج پیدا نہیں کیا، سیڈ پیدا نہیں کیا۔ سیڈ اس کا کیا ہے، دانا کیا ہے، جس کو ابن مسعود نے بویا، وہ دانا دیا کس نے؟ فرمایا رب کے قرآن سے لیا، مصطفیٰ کی حدیث سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ یا رسول اللہ، دور دراز سے آنے والے امام ابو حنیفہ کانفرنس میں آنے والے علم دوست سنی بھائیوں، ابن مسعود نے یہ بیج خود پیدا نہیں کیا۔ فقہ کا بیج قرآن کی آیتیں ہیں، مصطفیٰ کی روایتیں ہیں۔ یہ قرآن و حدیث کے مقابل نہیں ہے۔ شیخو پورا شہر میں آپ نے یہ بار بار سنا ہوگا کہ ہم تو قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، یہ فقہ کرتے رہتے ہیں، اور قرآن و سنت کے دلائل کا مغز اور نچوڑ، احکام مرتب فقہ اسلامی جو ضرورت ہے قیامت تک آنے والے اہل اسلام کی، امام ابو حنیفہ نے 9,35,000 جزیات مرتب کر کے زندگی کے ہر مسئلہ کا قرآن و سنت سے حل پیش کروایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔
بات سمجھ آئی جی؟ کیوں آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی پوری بات؟ کیا نماز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز کا حکم دیا تو فرمایا اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، ٹھیک ہے، نماز قائم کرو۔ اور اس کی تفصیل پوری، حتیٰ کہ ایک ہی جگہ ترتیب سے اس کے فرائض یا شرائط کو ہی بیان کر دیا جاتا ہے، ایسا بھی نہیں۔ متفرق مقامات پر اوقات کا بیان ہوا، نیات کا بیان ہوا، طہارت کا بیان ہوا، استقبال قبلہ کا بیان ہوا، وقت کا بیان ہوا، قیام کا بیان ہوا، رکوع کا بیان ہوا، نیت کا بیان ہوا۔ اور اگر یہ ڈھونڈنے آپ قرآن پاک پڑھنے شروع کر دیں، احادیث پاک، 8 سال میں آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ ان احکام کو جان لیں، 8 سال میں۔ اور اگر امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت دیکھنی ہو تو پورے نماز کا طریقہ قرآن و سنت کا 10 منٹ میں ہر مسلمان بچہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ کیوں کہ جتنی محنت آپ نے کرنی تھی وہ سب کر کے نتیجہ نکال کے آپ کے سامنے حضرت عبداللہ ابن مسعود، آپ نے فقہ کا بیج بویا۔ الفقہ ذرا بیج بویا اس کا کس نے؟ عبداللہ ابن مسعود نے۔ اور عبداللہ ابن مسعود کون ہے؟ 1,24,000 صحابہ میں یہ ابن مسعود نے کیوں بویا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کیوں نہیں بویا؟ حضرت عمر نے کیوں نہیں بویا؟ حضرت عثمان نے کیوں نہیں بویا؟ حضرت مولا علی شیر خدا نے کیوں نہیں بویا؟ ہاں، حالانکہ مدینۃ العلم کے باب ہیں، باب الحکمت ہے، تو انہوں نے کیوں نہیں بویا؟ فرمایا وہ بھی بوتے، علم میں کمی نہیں تھی، وہ باب العلم ہے، وہ بوتے، لیکن جب اس کی ڈیوٹی حضور نے ابن مسعود کی لگائی تو وہ کیوں بوتے؟ کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ سمجھ آئی ہے تو کہو سبحان اللہ، نہیں آئی تب بھی کہو سبحان اللہ، کیونکہ یہ مضمون بڑا بلند ہے۔ جی آ گئی مولانا کرام صاحب آدن بہنتے سمجھ آ گئے۔ چلو شکر، میرے آقا بھی 3 باری سمجھا دے سن گل نو، کیوں کہ گل میرا سنانا مقصد نہیں، گل بٹھانا ذہنت مقصد۔ مرکزی جماعت اہل سنت یہ رسمی کارروائی کے طور پر امام اعظم ابو حنیفہ منعقد نہیں کرتی، یہ کانفرنس منعقد نہیں کرتی۔ ہم امام صاحب سے علم کا نور لیتے ہیں، تصوف کا نور لیتے ہیں، معرفت کا نور لیتے ہیں، ہم ان کے ذکر سے برکت حاصل کرتے ہیں، اور ان کے وسیلے سے ہم امام جعفر صادق کی پاک کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، امام محمد باقر عالم الہدا کی محفل میں پہنچتے ہیں، امام زین العابدین سید سجاد کی محفل میں جاتے ہیں، اور ان کی برکت سے امام عالی مقام شہزادہ گل کوکبہ، امام عالی مقام شہزادہ مصطفیٰ امام حسین کی مجلس میں جاتے ہیں، اور ان کی برکت سے علی مولا کی مجلس میں جاتے ہیں، ان کی برکت سے رفیق نبوت عثمان غنی کی مجلس میں جاتے ہیں، اور ان کی برکت سے ہم عزت اسلام مراد رسول فاروق اعظم کی مجلس میں جاتے ہیں، ہم ان کی برکت سے شہنشاہ صداقت واصل باللہ
امام اہل صفا ابو بکر صدیق سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری امام اعظم ابو حنیفہ حضور حجت الاسلام زندہ باد ماشاء اللہ دوستو یہ ہے ہمارے نشانات یہ ہے اہداف جس کے لیے یہ کانفرنس منعقد کی جاتی ہے یہ کوئی رسمی کانفرنس نہیں یہ سبق ہے جو مرکزی جماعت اہل سنت ہر سال دہراتی ہے میں نے حضرت امام شافعی کا شعر سنایا کہ آئد ذکر نعمان لنا ان ذکرہ اعادہ کر دوہرا ذکر ابو حنیفہ کا کیوں کہ ابو حنیفہ کا ذکر جو بھی دوہرا کے کیا جائے نا وہ ذکر پرانا ہو جاتا ہے پرانا ہوتا ہے نا تو لوگ بھی کہتے ہیں ہاں سنا ہوا ہے پچھلے سال بھی سنا تھا تو حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کا ذکر کبھی پرانا نہیں ہوتا میں قربان جاؤں سیدہ پاک طیبہ آمنہ ہمارے آقا و مولا کی امی جان آپ نے سید عالم کی عمر مبارک 6 سال تھی پونے 6 سال جب امی جان کا ابواء شریف میں مدینہ منورہ راستہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا وہاں آپ کا وصال شریف ہوا تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساتھ تھے عمر مبارک 6 سال کے قریب تھی ان کے سر انور پہ ہاتھ رکھ کے سیدہ آمنہ نے آخری وقت کیا کہا فرمایا بیٹا رب تجھے شان دے گا اور ایسی شان کہ تو خود تو ہے تیری برکت سے تیری ماں کا ذکر بھی کبھی پرانا نہیں ہوتا اللہ اللہ یا رسول اللہ یا لے مشکل عرفان شاہ عرفان شاہ عرفان شاہ عرفان شاہ یہ حوالہ کیوں عرض کیا میں نے کہ کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں ذوات ایسی ہوتی ہیں کہ جو ان سے نسبت پا جائے وہ کبھی پرانا نہیں ہوتا حضرت امام شافعی یہی فرماتے ہیں کہ بار بار ذکر کرو امام ابو حنیفہ کا کیوں کہ ابو حنیفہ کا ذکر تو کستوری ہے اور کستوری کو جتنا گھسایا جائے خوشبو کم نہیں ہوتی پہلے سے بھی زیادہ پھیل جاتی ہے لہذا بار بار کانفرنسیں ہوں گی آپ کا ذکر کا کوئی ایک حصہ بھی بندہ مکمل نہیں کر پاتا کوئی ایک حصہ مکمل نہیں کر پاتا آپ کی خدمات اتنی ہے آپ کے شاگرد دیکھو آپ کے مرتب شدہ قانون دیکھو آپ کا مرتب اسلامی قانون دیکھو 9,35,000 جزیات جس میں 80,000 تو جیسے میرے پیشرو عالم دین جو ناظم اور نقیب محفل بھی ہے فرما رہے تھے کہ 80,000 آرڈیننس ہے اس میں اور اگر جزیات دیکھنے ہو تو ظاہر آپ 6 کتابیں 6 مختارات فقہ حنفی کے ظاہر الروایہ جس کو کہتے ہیں حضرت امام محمد بن حسن شیبانی کی کتابیں یہ ظاہر الروایہ ہے فقہ حنفی کا جامع صغیر جامع کبیر سیر کبیر سیر صغیر اور نوازل اور قضایا یہ 6 کتب ظاہر الروایہ کہلاتی ہیں فقہ حنفی کی لوگ کسی بھی آدمی
نہ وہ صاحب ترتیب، نہ صاحب ترجیح، نہ صاحب تخریج، ناقل ہو فقہ اس کی بات لے کر بھی امام صاحب پر گلا شروع کر دیتے ہیں۔ اور خدا کے بندے ظاہر الروایہ دیکھو اور ظاہر الروایہ کا مطالعہ کرو، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی 40 رکنی مجلس شورا اور مجلس قضا، جس میں پورے عالم اسلام کا مغز علماء کرام موجود ہوتے تھے، اور ایک ایک جزیے پر ایک ایک ہفتہ تک آپس میں مشق کرتے، مکالمہ کرتے، اور پھر اتفاق کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ اپنے لفظوں میں اس مسئلے کو لکھاتے اور پھر ظاہر الروایہ بنتا۔ سبحان اللہ، سب کچھ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، اور مسند خوارزمی میں یہ حوالہ موجود ہے کہ مدون اول، قانون اسلامی کے مدون اول، جنہوں نے سب سے پہلے مرتب آپائم اور مرتب فرمایا قانون اسلامی کو، اس کے مدون اول کا نام ہے نعمان بن ثابت ابو حنیفہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے آواز آئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ مقننہ ہمیشہ آپ کا نام لیتی ہے، جوڈیشری نام لیتی ہے، قاضی نام لیتے ہیں، مفتی نام لیتے ہیں، مدرسوں میں نام آتا ہے، جلسوں میں نہیں آتا۔ جلسوں میں نام مرکزی جماعت اہل سنت لیتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ امتیاز ہے اس کا، ورنہ آپ گن لینا کہ کتنے لوگ امام صاحب کا عرس کرتے ہیں، گن لینا۔ حالانکہ ضلع شگوپورہ کو بڑی ضرورت ہے، ضلع سیالکوٹ کو بھی ضرورت ہے، ضلع گجرانوالہ کو بھی ضرورت ہے، ضلع قصور کو بھی ضرورت ہے۔ اب اس کی تفصیل نہیں کرتا کیوں ضرورت ہے، آپ عقل مندی ہو سمجھ جاؤ، ان اضلاع کو ضرورت ہے، لیکن یہ مرکزی جماعت اہل سنت نے چیلنج قبول کیا اور اس ذمہ داری کا احساس کیا، اور 4 سال سے اس کانفرنس کا انعقاد کر کے امت مسلمہ کو بتاتی ہے کہ ابو حنیفہ کسی کے دان تشریح کا مرکز نہیں ہے۔ حاسدین حسد کرتے ہیں، لیکن ابو حنیفہ تو تاج ہے پوری ملت اسلامیہ کا، تشریح کی جگہ نہیں ہے۔ ہاں، اسی لیے حضرت قبلہ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ کی مناقب پر مشتمل کلام آپ نے سماعت کیا، شاہ صاحب نے بیان کیا، اور ہمارے ایک اور دوست انہوں نے اگرچہ کلام مقطع نہیں پڑھا کہ کس بزرگ کا کلام پڑھ رہے تھے، لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ بڑا جید کلام انہوں نے پڑھا، اچھا کلام پیش کیا، کیونکہ معنی بات کر رہے تھے۔ تو دوستو، وہ تو سراج امت ہے، وہ امت کا چراغ ہے، امت کا وہ سورج ہے کہ جس کی روشنی سے طریقے بندگی میں مسجدیں آباد ہیں اور طریقے تعلیم میں مدرسے آباد ہیں۔ نہیں کرتے یہ کوشش، یہ محنت نہیں کرتے تو کیا نظر آتا آپ کو؟ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور طریقے پہ، دوسرے اور طریقے پہ پڑھ رہا ہے، وہ کہتے ہیں یہ میرے استاد نے یہ بتایا، دوسرا کہتے ہیں میرے نے یہ بتایا، تو یکجہتی ہوتی، ایک رنگ ہوتا۔ آپ تو یہ کہتے ہیں نا مسجدوں میں کئی رنگ ہیں، تو میں نے کہا عجب تو تب ہوتا کہ جب ایک مسجد میں کئی رنگ ہوتے۔ کدھر ہوتی یکجہتی بھائی؟ ابھی تو دیکھو اختلاف تو ہے امت میں، لیکن اگر کوئی سیکھنا چاہے مشرق سے لے کر مغرب تک، اور آسٹریلیا سے لے کر الاسکا تک،
اس فقیر نے سفر کیا ہے اور میں ذمہ داری سے دیانتداری سے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے امت محمدیہ کا خادم ہونے کی حیثیت سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جزائر فجی سے لے کر اقصی مشرق سے لے کر الاسکا تک اقصی مغرب تک جس نے امت محمدیہ کو عبادات و معاملات میں سنت مصطفیٰ کے رنگ میں رنگ دیا، اس ہستی کا نام ہے امام اعظم ابو نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کر نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و مقام و شان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضور حجت الاسلام، سنیوں نے شعر پالا، سنیوں نے شعر پالا، سنیوں کے شہنشاہ، سنیوں کے بادشاہ، جیوے 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 جیوے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ناقدین کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ تو فارسی النسل ہے، ایرانی ہے، فارسی النسل ہے، تو ہم دین آل رسول سے کیوں نہ لیں، اہل بیت اطہار سے کیوں نہ لیں، حضور کے خاندان سے کیوں نہ لیں؟ یہ ایک خاص مکتبہ فکر کی آواز ہے، ان کی بات سننے میں بہت بھلی لگتی ہے، بہت بھلی لگتی ہے، لیکن ہم نے پوچھا اپنے امام سے کہ آپ جب زندگی میں دین پڑھ رہے تھے تو مجمع البحرین سید السادات آل رسول کی جان امام جعفر صادق موجود تھے، آپ نے اپنی فقہ کی بنیاد کیوں رکھی؟ امام جعفر صادق سے فقہ لیتے؟ توجہ ہے؟ میں اس سوال کا جواب پیش کر رہا ہوں جو ڈیروں پر بھی راہ چلتے ہوئے بھی آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ ایک فقہ وہ ہو جو آل رسول بتائے، ایک فقہ ہو جو حضور کی امت کا ایک عالم بتائے، تو ہم آل رسول سے لے یا ان سے؟ امام صاحب سے پوچھا، فرمایا میرے پاس جو فقہ ہے میری کم ہے، یہی فقہ تو آل رسول کی فقہ ہے۔ کیوں؟ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر میں اپنی زندگی میں تعلیم و تربیت کا مرحلہ امام الاولیاء جعفر صادق کی خدمت میں زانوے ادب طے نہ کرتا تو ابو حنیفہ مر جاتا۔ ابو حنیفہ میں جو زندگی کی رمق نظر آتی ہے یہ اہل بیت رسول کا فیضان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زور سے بولو۔ یا علی، یا علی۔ اگر میرے سننے والے سامعین اس بات کو سمجھ گئے ہوں تو فبیہا۔ دیکھو یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کچھ لکھے، خود بیان کریں۔ تو میں نے کہا اچھا تمہارے پاس جو ان کا لکھا ہے وہ تم سنا دو۔ تمہاری 4 معتبر کتابیں ہیں، ان چاروں میں کون سی امام جعفر صادق کی لکھی ہوئی ہے؟ اصول کافی تم کہتے ہو ہماری مستند کتاب ہے، یہ محمد بن یعقوب کلینی کی ہے۔
تو پھر امام جعفر کی تو نہ ہوئی؟ بھائی کلینی کی کتاب کو کہتے ہو الاستبصار من لا یعذرہ الفقیہ. یہ کتابیں تم ان کو کہتے ہو کہ یہ فقہ ہے امام جعفر صادق کی. امام جعفر صادق کی کون سی کتاب ہے اس میں؟ اور ان میں یہ بھی بتاؤ کہ چاروں میں امام کا براہ راست شاگرد کون ہے؟ کیونکہ یا تو کتاب ان کی ہو، کتاب نہ ہو تو کتاب لکھنے والا ان کی بات کرے، کیونکہ ان سے مل چکا ہو، ان سے پڑھ چکا ہو، ان کی خدمت میں رہ چکا ہو، ان کی زیارت کر چکا ہو، ان سے دین سیکھ چکا ہو، ان سے آداب سیکھ چکا ہو. تو سیکھا کس نے؟ یہ وہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں. ہاں ابو حنیفہ کو یہ شرف ہے کہ ابو حنیفہ نے خود کو اہل بیت کے رنگ میں رنگ لیا تھا، اسی لیے رب نے اہل بیت کی برکت سے قیامت تک اس کے علم کے جھنڈے کو بلند کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. شان مقام و علم و حکمت حضرت سیدنا ابو حنیفہ. اور کوئی بندہ بتاؤ کون فقیہ ہے کہ جس کو حضرت امام محمد باقر کی نسبت نے پالا ہو؟ اور مسلمانوں آپ کو پتہ نہیں امام باقر کو جانتے ہو؟ یہ امام علی مقام امام حسین کے پوتے ہیں، اور یہ وہ پوتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری صحابی رسول کو رسول اللہ نے فرمایا جابر اللہ تیری زندگی میں برکت کرے گا، تو میرے حسین کے پوتے کو بھی دیکھے گا جس کا نام محمد باقر ہوگا. جب اسے ملے تو میں محمد کا سلام کہنا. کہو نا سبحان اللہ، اور زور سے کہو سبحان اللہ. لوگ کہتے نہیں گھروں میں آیا تو سنے تو دینے ہیں. اور امام محمد باقر سے پڑھے ابو حنیفہ، امام جعفر صادق سے پڑھے ابو حنیفہ، حضرت زید سے بیعت کرے ابو حنیفہ، اور اس کو تم اہل بیت کا دشمن کہو. ظالمہ ابو حنیفہ اہل بیت کا دشمن نہیں بلکہ اہل بیت کے علم کا علم قیامت تک بلند کرنا. للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار، للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار، للکار ہے، للکار ہے. شیر کی للکار. سنیوں کا شہنشاہ عرفان آج بھی ان کی فقاہت، ان کا علم تفسیر، قرآن پر ان کی دقت نظر، باریک بینی، اگر کوئی دیکھنا چاہے اور معارف قرآنیہ سمجھنا چاہے اور فقہی معارف کو سمجھنا چاہے اسے آنا پڑے گا ابو حنیفہ کے پاس. کیوں کہ صرف روایات جمع کر دینے کا نام علم جعفر صادق نہیں ہے، وہ تو عالم الہدا کا بیٹا ہے. اس کے علم کی صحیح صورت نظر آتی ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ. سبحان اللہ. ان کا اہل بیت سے مقابلہ نہیں ہے، یہ آپ خود بناتے ہو. کیوں کہ جو مرید ہوا اہل بیت کا وہ مقابل تو نہیں ہوتا ہے. جو فیض یافتہ ہو ان کا، جو یہ کہے کہ اگر یہ 2 سال میں جعفر کے صادق کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوتا تو میں زندہ رہنے کے لائق نہیں تھا، میری زندگی میں کوئی نورانیت نہیں ہوتی. آج جو ابو حنیفہ کو مفید دیکھتے ہو اور نافع دیکھتے ہو، اس کی شخصیت میں یہ جو نور و معرفت نظر آتا ہے یہ جعفر صادق کی نظر کے کرام. سبحان اللہ، زور سے کہو سبحان. سبحان اللہ، بھائیوں، مسلمان بھائیوں، زور سے کہو. سبحان اللہ. کس ہستی کا ذکر جمیل ہو رہا ہے؟ 80 ہجری میں پیدا ہوئے،
کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، پہلی صدی ہجری قرن اول میں 20 سال اس کے آپ نے پائے، 8 صحابہ کی زیارت کی۔ ہمارے سیٹھی صاحب میں جب آیا تو یہی بیان کر رہے تھے، میں دہراتا نہیں اس بات کو، لیکن شاید انہوں نے آگے یہ مسئلہ نہ بیان کیا ہو کہ صحابی تو ایک کی بھی زیارت ہو جائے نا۔ اوے 8 تے بڑی گل ہے بھائی، ایک صحابی رسول کی زیارت ہو تو بندہ جنتی ہو جاتا۔ سبحان اللہ، مجمع سے کوئی بھی آواز خاموش نہیں بھائی، زور سے بول کے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ایک صحابی رسول کی زیارت ہو تو بندہ جنتی۔ تو جس نے 8 صحابہ کی زیارت کی بھائی، سبحان اللہ، اور یہ صرف ہم اپنے نیم اٹھنے بنتے کہ ہمارے وہ امام ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں نا، جاؤ نواب صدیق حسن قنوجی، ان کی کتاب اٹھا کر دیکھ لو، نواب صاحب بھوپال والے، یہ سارے چوکوں والے ان کو مانتے ہیں۔ نواب صدیق حسن کہتے ہیں کہ بھائی امام ابو حنیفہ نے 1 2 نہیں، ادرک الامام جماعت من الصحابہ، کہ امام نے 1 2 نہیں پوری جماعت سے حاصل کیا۔ سبحان اللہ، زور سے سبحان اللہ، ایک دفعہ پوری ایمانی قوت سے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سلامت رہو، یا رسول اللہ، حق 4 جان، یا علی، جیتے رہو۔ عرفان شاہ، عرفان شاہ، یا علی، یا یہ نواب صدیق حسن قنوجی کی بات کر رہا ہوں، جس نے بیج بویا غیر مقلدیت کا، اس کو بھی تسلیم کرنا پڑا۔ ابو حنیفہ سبقت لے گئے ائمہ فقہا پر، اور یہ سبقت ان کی ذاتی نہیں، یہ رب کی عطا ہے نا، جب چاہے کسی کو پیدا کرے۔ تو ان کو موقع دیا اور صحابہ کی زیارت کی، ایک جماعت صحابہ کی زیارت کی، ان سے حدیث بھی روایت کی۔ یہ شرف ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ اور ابھی آپ کو پتہ نہیں 8 صحابہ کی زیارت کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ جامع ترمذی شریف اور سنن نسائی میں حدیث اٹھا کے دیکھو، رسول پاک فرماتے ہیں لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، جس مسلمان نے، مومن نے محمد رسول اللہ کو دیکھا، اس کو دوزخ کی آگ چھو نہیں سکتی، اور جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا، اس کو بھی دوزخ کی آگ چھو نہیں سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مقام صحابہ، عظمت و شان مقام اہل بیت، عظمت و شان مقام امام اعظم ابو حنیفہ، حضور حجت الاسلام پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی، شرطی گاؤں کے بادشاہ۔ سنی بھائیوں، لوگ کہتے ہیں جی یہ صحابہ کرام کو جنتی مانتے ہیں یا نہیں؟ اور کملیا، ہم تو یہ مانتے ہیں کہ جو اپنی آنکھوں سے صحابی کی زیارت کر لے وہ بھی جنتی ہو جاتا ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ جامع ترمذی نے لکھا ہے، حدیث رسول ہے، اور من رآنی، یا اس نے اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا، یعنی سن لیا آپ نے مسئلہ حدیث کا، اور مرانی، جس نے محمد کریم کو دیکھا ایمان کے ساتھ، وہ بے مثل ہو گیا۔ جنگ میں تقریر کر رہا تھا، میں نے ان کے مولوی صاحب کو کہا کہ آپ کہہ رہے ہو صحابی بے مثل ہوتا ہے،
یہ بھی تو بتاؤ کیوں بے مثل ہوتا ہے؟ کہا اس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا، تو میں نے کہا کمڑیا، جو ایمان کی حالت میں حضور کا چہرہ دیکھے وہ بے مثل ہو جائے، تو جو جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ کے آئے اس کی مثل کیسے؟ عظمت و شان مقام مصطفیٰ، عظمت و شان مقام صحابہ، عظمت و شان مقام اہل بیت، حضور حجت الاسلام للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، سنیوں نے شیر بالا۔ بڑا ہو پروپیگنڈے کا، جھوٹ کا۔ کہتے ہیں جی صحابہ کرام علیہ الرضوان کے بارے میں عرفان شاہ کیا عقیدہ اپنا واضح کرے گا؟ اور میری داڑھی سفید ہو گئی۔ ضلع شیخو پورہ کے اندر صحابہ کی عزت و ناموس کا پرچم بلند کرتے ہوئے جیلوں میں جائے تو عرفان شاہ، پرچے کٹے تو عرفان شاہ پر میدان مناظرہ میں آئے صحابہ کے عدلیہ عدالت کے لیے تو عرفان شاہ۔ پھر میں کیا کہوں؟ پتا پتا، بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے۔ للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار، سنیوں نے شیر بالا، سنیوں کو شیر، سنیوں کے شیر، سنیوں کے شیر، آج کعبے یاد رکھنا، ہم صحابہ کرام شہنشاہ صداقت صدیق اکبر امام اہل صفا ہیں، حضرت فاروق اعظم عزت اسلام ہے، عثمان غنی رفیق نبوت ہے، مولا علی مولا المومنین مسلمین ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہم نے خدمت کرتے ہوئے صحابہ کی 128 صفحے کی کتاب اس صحابی کے بارے میں نے لکھی اپنے قلم سے، جس کا نام لیتے ہوئے بھی سنی گھبراتے تھے کہ ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں اس کے بارے میں۔ آج جو دلیلیں پیش کر رہے ہو نا، اگر اتنے بڑے تم سکالر ہو تو عرفان شاہ نے جس مسئلے پر جو کچھ لکھا اس سے باہر سے کوئی دلیل لا کے تو دکھاؤ۔ جو بنیاد عرفان شاہ نے سن 99 میں قائم کی، اسی بنیاد پر آج مسئلہ کرتے ہیں، تو ہمارے خرمن سے کھانے والے ہمیں کو کہتے ہیں کہ تم نے کیا کیا؟ میں نے یہ کتاب لکھی، یہ ابو بکر صدیق کے بارے میں نہیں، یہ اس کے بارے میں جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ شرماتے تھے کہ ہمارے پاس تو مواد ہی کوئی نہیں، ہم تو مناظرہ بھی نہیں کر سکتے ان کے لیے۔ میں نے کہا جس کے لیے کوئی نہیں کر سکتا میں کر کے دکھاؤں۔ للکار ہے، للکار ہے، یہ کتاب ہے اور آن کرتا ہوں میں یہ کتاب آج بھی میں نے چھپا کے نہیں رکھی۔ اور دوستو میں کبھی بیان نہ کرتا، کیوں کہ مجھے آپ سے اجر نہیں لینا، اجر میں نے اپنے آقا سے، سبحان اللہ، ان سے۔ لیکن کیا کروں، حاسدین جب زہر اگلتے ہیں تو مجھے بولنا پڑا۔ خدا وحدہ لا شریک کی قسم، یہ کتاب میں نے 7000 کی تعداد میں چھاپی ہے، 7000 7 ایڈیشن چھاپے ہیں اس کے میں نے، 1000 کے 7000۔ اور کسی آدمی کو اگر ایک کتاب بھی میں نے بیچی ہو، اس کی قیمت لی ہو تو میرے لیے حرام۔ میں نے خدا کی قسم خون پسینے سے اپنے پاس سے 7000 کتاب چھاپی، اور اس دن سے لے کر 7 ایڈیشن میں نے امت محمدیہ میں پورے دنیا میں تقسیم کی۔ سبحان اللہ۔ کیا جیوے 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 مرشد جیوے 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 عرفان شاہ جیوے 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 جیوے
کرتے ہو سیدنا صدیق اکبر شہنشاہ صداقت کے بارے میں؟ وہ تو اول مسلم ہے، سابقون الاولون ہے۔ ارے متاخرین کے لیے جنہوں نے مناظرے کی اور کتابیں لکھی، وہ پہلوں کا انکار کیسے کریں گے؟ شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے کہ جو متاخرین کی عظمت کے لیے کتابیں لکھ رہا ہے اور تمہارے سامنے آن کر رہا ہے اب بھی، یہ کتاب ہے میری، میں اس کا ذمہ دار ہوں، لکھی ہے میں نے اور میں ذمہ دار ہوں، آج بھی تقسیم کر رہا ہوں یہ۔ تو دوستو ہمیں ان کی ضرورت نہیں جو حاسدین ہیں، لیکن جو مخلصین ہیں وہ صرف پروپیگنڈا کے شکار ہوں تو پھر دکھ لگتا ہے۔ ہاں میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ متاخرین صحابہ میں ہیں، فتح مکہ کے بعد والے ہیں، تو جو فتح مکہ کے بعد والوں کو عظمت پر کتاب لکھتا ہے وہ سابقون الاولون کے تاجدار کا کیسے انکار کر سکتا ہے؟ کچھ تو تک کی بات کرو، کسی طریقے کی بات کرو۔ ہاں لیکن ایک بات یاد رکھنا، صحابہ پر ہمارے ماں باپ قربان، ان کی عظمتوں پر ماں باپ اور قربان، لیکن تمہارے مفتیوں نے اور تمہارے نام نہاد لیڈروں نے اگر صحابہ کے نام کی آڑ میں یزید کو منوانا چاہا تو ہم لعنت کریں گے، مروان کو نہیں مانیں گے، یزید کو نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ جو اہل بیت کا دشمن ہو اسے کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ سنیوں نے شہر پالا، سنیوں نے سنیوں کے شہنشاہ، سنیوں کے بادشاہ۔ ایک مغالطہ اور نکال دوں، بعض دوست کہتے ہیں کہ حضرت مولا پاک علی مرتضیٰ شیر خدا سے تو ان کی بھی جنگ ہوئی تھی، تو ان پر کتاب کیسے لکھ لیتے ہو؟ اگر یزید کے مخالف ہو وہ تو حضرت مولا علی شیر خدا کے بیٹے سے، حضور کے نواسے سے، شہزادہ گلگو قبا سے لڑائی کی اور آپ کو شہید کیا، تو ان پر کتاب کیسے لکھ دی؟ انہوں نے تو مولا علی شیر خدا سے لڑائی کی۔ تو بتا دوں، کیونکہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کی تحقیق پر بات کر رہا ہوں تو پھر بات تحقیق سے کرنی ہوگی نا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سن لو سنیو، سنو، حضرت مولا پاک شیر خدا کے مقابل میں صفین کی جنگ حضرت امیر معاویہ نے لڑی، لشکر لے کر آئے، لیکن یہ جملہ اپنے دل پر لکھ لینا، اس لڑائی میں اگر حضرت امیر معاویہ حضرت مولا علی شیر خدا کے حملے میں جان سے چلے جاتے تو جتنے فتوے تم لگاتے ہو وہ سب لگ جاتے ان پر۔ ہاں کیوں؟ کہ اس وقت وہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین ان کی جائز اسلامی فوج کے مقابلے میں لڑ رہے تھے، ان پر وہ سب فتوے آ جاتے جو تم لگا رہے ہو۔ لیکن یاد رکھو، حضرت محمد بن ابی بکر صفین میں حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے اور مولا علی کے جنرل آپ کی فوج کے سپہ سالار تھے، مالک بن اشتر، دونوں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور آپ نے ہمیں بلایا؟ فرمایا ہاں۔ کیوں بلایا؟ کیا حکم ہے؟ ابھی تو ہم نے ان چاروں کو قبضے میں کر لیا ہے، یعنی چاروں جو امرائے لشکر ہیں وہ ہمارے قبضے میں ہیں، آپ نہ بلاتے تو اس وقت تک ہم مار چکے ہوتے ان کے۔ فرمایا اسی لیے تو میں نے تمہیں بلایا، اسی لیے بلایا۔ توجہ ہے سنیو، مولا پاک فرماتے میں نے اسی لیے بلایا۔ تو حضور حکم فرمائیے، اتنے دنوں سے تو مقابلہ چل رہا ہے،
وقت آیا تو آپ نے بلا لیا، فرمایا سنو، یہ جہاں تم پہنچے ہو نا، اس کا پورا نقشہ اور حکم رسول پاک مجھے بتا چکے، اور فرمایا علی اگر تمہارے مقابل لشکر آئے اور وہ اپنی تائید میں یا عذر میں قرآن اٹھا لے، اچھالے اور نیزے پر بلند کرے، یہ وقت آئے گا اگر نیزے پر بلند کرے تو ان سے قتال نہ کرنا، ان کی بات سن لینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا محمد بن ابی بکر تم جذباتی ہو رہے ہو، تم جذباتی ہو رہے ہو مالک، تم جذباتی ہو رہے ہو، لیکن سنو، علی میرا جرنیل نہیں ہے، میرا سپاہ سالار نہیں ہے کہ جنگ کرتا ہے، محمد الرسول اللہ کی نیابت میں جنگ کرتا ہے، اور صرف خدا و خدا کے رسول کے لیے کرتا ہے، اپنے نفس کے لیے جنگ نہیں کرتا۔ جب میرا رسول مجھے کہہ چکا جو قرآن لائے تیرے پاس علی، کتنا بڑا بھی دشمن ہو تو معاف کر۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ نعرہ بلند کرو سنیو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت و شان مقام صحابہ، عظمت و شان مقام اہل بیت، حضور حجت الاسلام، حضور گنج عرفان، پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی۔ دوستو میں جو بات عرض کر رہا ہوں، کوئی آدمی کہے گا کہ یہ بات اتنی بڑی ہم نے تو سنی نہیں پہلے۔ میں نے کہا تم نے کب پہلے امام اعظم ابو حنیفہ کانفرنس میں شرکت کی؟ اسی لیے تو ہم کانفرنس کرتے ہیں کہ جو باتیں نہیں سنی آپ سن لیں اور سر دھنیں اور سینہ روشن کریں، اور ہم بغیر تیاری کے بالکل بات کرنے نہیں آتے۔ جو بات میں عرض کر رہا ہوں میں قرآن سے آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ ان طائفة من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين۔ مسلمانوں دور سے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی بغاوت کرے گا حکومت اسلامی کے خلاف تو حکم ہے اسے مار ڈالو، ہاں مار ڈالو اسے۔ قاتل التی تبغی، اس کو مار ڈالو جو بغاوت کرتا ہے حکومت اسلامی کے خلاف۔ مولا علی شیر خدا نے تلوار کیوں روکی، جرنیل کیوں واپس بلا لیے؟ فرمایا میرا رب حکم دیتا ہے کہ مار ڈالو۔ کب تک یہ قتال کرتے رہو؟ حتیٰ تفیع الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ رب کا حکم ماننے پر آ جائے۔ اور دیکھ انہوں نے نیزوں پر قرآن اچھال رکھے ہیں نا، وہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مارو نہیں، ہم قرآن کا فیصلہ مان لیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے لیے یہ حکم ہے نا۔ اور سن لو اے مسلمانوں، سن لو اور دل کے کانوں سے سن لو، اگر ان کی جان بخشی مولا پاک نہ فرماتے، نہیں فرماتے، اور خدا نخواستہ یہ واقعہ ہو جاتا، بخدا میں سپیکر پر اعلان کر رہا ہوں کہ بغاوت کی حالت میں موت ہو جاتی تو دنیا میں ان کا کوئی جنازہ بھی نہ پڑتا۔ یہ نوٹ کر لو بات۔
کیونکہ محارب اور باغی کا جنازہ نہیں ہوتا. مولا نے جان بخشی کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ محارب نہیں ہے. محارب تھے لیکن انہوں نے قرآن بلند کر کے ہمیں پیغام دیا کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، قرآن پر آپ سے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. اور علی کو جو قرآن پر بلائے گا، علی کا دشمن بھی ہوگا تو علی قتل نہیں کرے گا اس کو. سبحان اللہ. سنیو، اب سمجھ آئی آپ کو؟ لوگ کہیں گے جی پھر کتابیں ان پر کیوں لکھ دی؟ کتابیں اس لیے لکھ دی کہ مولا علی نے عین قتال کے اندر قتل سے اپنے جرنیلوں کو بھی روک لیا، اپنی تلوار کو بھی روک لیا. مار ڈالتے تو کوئی کتاب نہ لکھتا، مار ڈالتے تو کوئی کتاب نہ لکھتا. کیوں کہ جسے علی مارے اس پر کتاب نہ لکھتا، لیکن جسے علی چھوڑے سنی بھی اس کی عزت کا پاس کرتا ہے، اس کی عزت پر حملہ نہیں کرتا. قانون ہے نا بھائی، کوئی قانون کی بات ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس لیے کتاب جو جہاں لکھنی تھی لکھی، لیکن اس کی آڑ میں لوگ کیا چاہتے کیا ہے؟ بڑے نام رکھ کے جی ہم فلاں بزرگ ہیں، فلاں بزرگ. جتنے بڑے بزرگ ہو تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ جو شخص ناحق آل بیت اطہار کا خون بہائے، ان کی تعظیم اور ان کے نام پاک کو بے ادبی کرے، گستاخی کرے، ایسے شخص کو اگر کوئی بڑا مفتی، بڑا قاضی بھی ہمیں کہے گا کہ آپ اس کی سیادت و قیادت کے لیے اور اس کے ہماری مروان جیسوں کی قیادت کے لیے آپ ہمیں قبول کرو گے تو جاؤ. نہیں مانتے، نہیں مانتے. ہم ظلم کے ضابطے نہیں مانتے، ہم اسے مانیں گے جسے مولا علی نے مان لی. سبحان اللہ. ہم اس کو مانتے ہیں جسے امام حسن مجتبیٰ نے مان لیا، لیکن اسے نہیں مانتے کہ جو ظلم کرے، تعدی کرے اہل بیت اطہار کے خلاف. اور سن لو یہ کس کا فتویٰ ہے. آپ کی کتاب درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، شرح عقائد اٹھا کے دیکھو اور اس کی ساری شروع اٹھا کے دیکھو. اہل سنت کا یہ مکتب ہے، اہل سنت کا یہ مکتب ہے. یہ کسی کی جاگیر نہیں کہ کوئی کہے جی جو میں کہہ دوں گا وہ ہے نا. میر سید سنت شریف اٹھا کے دیکھو اور شرح عقائد جو ہماری سب سے بڑی علم عقائد، علم کلام کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، اٹھا کے دیکھو. اس کے شارحین دیکھو کیا کہہ رہے ہیں. تو خدا کے بندو یہ ظلم نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی فرمایا کہ میں نے تیری ذریت کو قوم کا قائد و امام بنا دیا، مگر ایک بات کا خیال رہے خلیل اللہ، لا ینال عہد الظالمین. یہ عہد قیادت کا ظالموں کے پاس نہیں، ان کو روا نہیں کہ اللہ ظالم کو قائد بنا دے. یہ نہیں، تیری اولاد میں بھی اگر ظالم ہوگا تو قائد نہیں ہوگا، لیکن جو متقی ہوگا ساری قوم میں سب سے پہلے قیادت کے تاج تیری اولاد کے ساتھ. سبحان اللہ. اور تیرے ساتھ میرا وعدہ ہے کہ تیری اولاد کو قیامت تک امت مسلمہ کی صورت میں رکھوں. سبحان اللہ. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، امتا مسلمتا لک. یا اللہ میں اور اسماعیل تیرے بندے ہیں، لیکن ہماری ذریت کے لیے وعدہ فرما کہ قیامت کے دن تک آل ابراہیم مشرک نہیں ہوگی، آل محمد مشرک نہیں ہوگی. اور یا اللہ جہاں تیرے ماننے والے بندے ہوں قیادت آل ابراہیم کے
پاس ہو اور آل محمد کے پاس ہو. اللہ اکبر. زور سے بولو. یا رسول اللہ. آپ جانیے. یا علی. یا علی. دوستو آپ سوچتے ہوں گے کہ کس طرف چلا گیا. خدا کی قسم میں کہیں نہ گیا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اہل بیت کی محبت کے مشن کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے جان دی. یہی مشن ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا. میں 100 کتاب سے ثابت کر سکتا ہوں. عمل المدد کی اہل بیت کے مشن کی, آل رسول کے مشن کی, عمل ظالم بادشاہوں کے خلاف آپ نے پورے طور پر ساتھ دیا اہل بیت اطہار کا. اسی لیے تو کہتا ہوں کہ ابو حنیفہ کو گالی مت دو, اس کی فقہ کو آل رسول کے خلاف فقہ مت کہو. کائنات میں قیامت تک امام جعفر صادق کے گھرانے کی اگر کوئی فقہ موجود رہے گی تو وہی فقہ ہے جو حضرت امام کی روایت امام اعظم ابو حنیفہ نے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. عظمت و شان مقام مصطفیٰ, عظمت و شان مقام صحابہ, عظمت و شان مقام اہل بیت. حضور حجت الاسلام للکار ہے, للکار ہے. دوستو داتا صاحب سے بڑی شہادت میں کیا پیش کروں. احادیث مبارکہ میں اشارات موجود ہیں. حضور نے فرمایا ابنائے فارس میں سے ایک ایسا بھی ہے کہ اگر علم ثریا میں بھی چلا جائے گا تو اتار کے لے آئے. اور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تبییض الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ میں فرماتے ہیں, حالانکہ شافعی المذہب ہے لیکن اس کے باوجود تعصب نہیں رکھتے. امام صاحب کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں حدیث صحیح میں ثریا کے ساتھ علم کی بلندی کا جو ذکر ہے کہ علم اتنا بھی اٹھ جائے اگر ثریا تک تو ایک با ہمت عالم نوجوان فارسی النسل وہاں سے بھی علم لے آئے گا. اس کا صحیح معنی و مصداق اگر کوئی فارسی النسل ہو سکتا ہے تو وہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. علم و ہمت کے اعتبار سے کیوں کہ انہوں نے علمی مشگافیاں اور دقائق و حقائق تک سفر کیا ہے. تو حقیقت میں یہ فقہ اسلامی جو انسائکلوپیڈیا ہے پوری دنیا جس کو تسلیم کرتی ہے اور زمانے تک صدیوں تک جس کو بطور قانون رائج اور نافذ کیا گیا ہے, یہ آپ کا کارنامہ ہے. اور میں داتا صاحب کے لفظوں پر آپ کو تھوڑی سی سیر کراؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک اور جہت سے ذکر کیا. فرمایا داتا صاحب فرماتے ہیں ابو حنیفہ ہے فنا فی الرسول. سبحان اللہ. ذرا آواز بلند کر کے آواز. سبحان اللہ. میری ساری زندگی ہو گئی یہ بات بیان کرتا ہوں اور جتنی باقی رہ گئی تب بھی ہر سال بیان کروں گا. سبحان اللہ. یہ کون لکھ رہا ہے بھائی؟ ابو حنیفہ فنا فی الرسول ہے. یہ مورخ نہیں ہے کوئی. کنہیا لال نے معاذ اللہ نہیں لکھی یہ بات. یہ اس نے لکھی جو ولیوں کا بادشاہ ہے. سبحان اللہ. بے شک. جو خواجہ غریب نواز کو جس نے پورے ہند کی ولایت کی کنجی عطا فرمائی, جس کے دروازے پر بابا فرید الدین گنج شجکر مسعود پاؤں سے چل کر نہیں لیٹ کر آتے تھے, کونیوں کو بل چل کر آتے تھے. وہ داتا گنج بخش علی اجمیری جس کے مرید ہونے کی تمنا غوث پاک فرماتے. سبحان اللہ. کہو نا زور سے سبحان. سبحان اللہ. تو ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں بھائی؟ داتا صاحب بتا رہے ہیں کہ ابو حنیفہ فنا فی الرسول ہے, فنا فی الرسول ہے. یہاں تک نہیں لکھا, پہلے تو یہ لکھا کہ فنا فی الرسول ہے. امام ابو حنیفہ تو نہیں فرما رہے ہیں کہ میں فنا فی الرسول ہوں, داتا صاحب فرما رہے ہیں. داتا صاحب جانتے ہیں نا
اور اتنا تو جانتے ہو نا کہ داتا صاحب جانتے ہیں. سبحان اللہ بے شک. ہاں تو پھر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ داتا صاحب فرماتے ہیں ابو حنیفہ ہے بنابِ رسول. یہ لفظ کبھی بارہا آپ نے سنا ہوگا، مگر اس طرح نہیں جیسے داتا صاحب بیان کر رہے ہیں. داتا صاحب فرماتے ہیں فنا ہوتا کیا ہے کہ فانی کا مطلب ہے یہ اپنی صفتیں کھو چکا، اور جس میں فانی ہے اس کی صفتوں کا جلوہ اس کے اندر آ گیا. سبحان اللہ. فانی کا مطلب بیان کر رہے ہیں، ورنہ فانی کا لفظ تو روز آپ بولتے سنتے رہتے ہو، لیکن داتا صاحب فانی کا مطلب بتا رہے ہیں. فنائیت ہوتی کیا ہے کہ یہ اپنی صفات کو گم کر بیٹھا محبوب کی ذات میں، اور اپنی صفات کی جگہ جلوہ آ گیا جس میں یہ فنا ہوا ہے اس کا. تو جب ابو حنیفہ بنا پھر رسول ہوا تو رسول ہے معصوم، اور ابو حنیفہ معصوم نہیں ہے، لیکن معصوم کی ذات میں گم ہونے کی وجہ سے ان کی معصومیت کا جلوہ ان کے اندر ہے. سبحان اللہ. اب زور سے کہہ لو سبحان اللہ. سمجھ آئے تو کہہ لو سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہ آئے تو 2 مرتبہ کہہ لو سبحان اللہ. بات بڑی اونچی ہے اور ہر بات سمجھ آنے والی نہیں ہوتی، تو ہم نے کون سی چھوڑ دینی ہے. ہم ہر سال بیان کر رہے ہیں، آج اس سال نہ آئی تو اگلے سال آ جائے گی انشاءاللہ. یہ بات چھوڑنے والی ہے ہی نہیں. کیا بات ہے. لوگوں کے تو نوائے وقت کے مضمون میں اتنی سی حمایت مل جائے تو اس کو نہیں چھوڑتے، تو ہم کشف الماجوب کو کیسے چھوڑ دیں؟ سبحان اللہ. یہ تو امام الاولیاء کی گواہی ہے، اس کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ جی ہاں. تو سنی بھائیو، اب امام صاحب کی شان کھل کر آئی سامنے کہ امام مسائل میں غلطی کیوں نہیں کرتا، خطا کیوں نہیں کرتا. یہ باقاعدہ داتا صاحب کے لفظ ہے، خطا نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ معصوم تو نہیں ہے، پر معصوم کا جلوہ ہے اس کے اندر. سبحان اللہ. سبحان تو اللہ. میں ہاتھ جوڑ کے آپ کی خدمت میں کہتا ہوں کہ ابو حنیفہ حضور کی اولاد نہیں ہے، عربی النسل بھی نہیں ہے، ہاشمی بھی نہیں ہے، مطلبی نہیں ہے، سبحان اللہ. لیکن عاشق ہے رسول کے. تو عشق کی وجہ سے جلوہ معصوم ان کے اندر آ جائے تو ابو حنیفہ خطا نہیں کرتے. تو جو ہوئی رسول کا جگر، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا، جو معصوم کا جگر ہے، اور جب ابو حنیفہ فنا ہو کے خطا سے بچ گیا تو رسول کا جگر کیسے فنا؟ نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. عظمت و شان مقام مصطفیٰ. اسی لیے یہ کتاب ہم نے چھاپی کہ جزو رسول کی بے ادبی کفر ہے. یہ بتایا کہ رسول پاک جو سبزی پسند کریں اس کدو کی کوئی توہین کرے گا تو کفر کرتا ہے. سبحان اللہ. جس چمڑے کی جوتی آپ نالن شریف پاؤں میں پہن لیں، اس چمڑے کو ہم وہ چمڑا بھی نہیں، اس کا ہم نقشے کو ماتھے پر لگائے پھرتے ہیں. کیوں کہ ہمیں اس سے بھی پیار ہے، اس کی تعظیم کرتے ہیں. اور کمڑیے بھیجے کہ جب نالین کی تعظیم کرتے ہو تو فاطمہ زہرا تو جگر ہے رسول پاک. للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. سنیوں کے شہنشاہ، سنیوں کے بادشاہ، سنیوں کے شہنشاہ، سنیوں کے شہنشاہ. سبحان اور اپنی غلطی چھپانے کے لیے ہمیں کہتے ہو کہ صحابہ کو نہیں مانتے، ان کا
حق ادا نہیں کرتے؟ ہم تو منکر صحابہ کو جو ابو بکر صدیق کو صحابی نہ مانے ہم اس کو بھی کافر۔ مجھے اتنا بتا دو کہ یہ مسئلے تمہیں بتائے کس نے؟ تم نے میرے سامنے ناک موڑ کر کہا تھا کہ ہم تو امیر معاویہ کا دفاع ہی نہیں کر سکتے، تو میں نے کر کے دکھایا۔ اور تم اب بھی اس مذبذب ہیں عادے، ہمارے پڑھے لکھے بھی کم پڑھے لکھے بھی مذبذب ہیں کہ ہمارا سینہ نہیں کھلتا، یہ بات کہنا کوئی کفر ہے۔ تو آج بھی فقیر ڈٹا ہوا ہے، جس میدان میں چاہو عرفان مشہدی خدا کی قسم مر جائے تو اس کی ہڈی ہڈی بولے گی کہ فاطمہ الزہرا کو خطا والا نہیں۔ سجدہ طیبہ فاطمہ زہرا، سجدہ طیبہ سجدہ طیبہ سجدہ طیبہ، جیوے جیوے عرفان شاہ، جیوے 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 مرشد، جیوے 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 جیوے۔ دوستو، ہمارے امام نے سادات کرام اہل بیت رسول کی حمایت میں جیل کے اندر جان دی۔ ہم اس امام کا ذکر کر رہے ہیں جو اہل بیت کا عاشق تھا، ہم اس امام کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کو رب نے مال و دولت سے نوازا تھا، علم سے نوازا تھا، تو انہیں قصیدے بھی لکھے تو آل رسول کے لکھے، عظمت کے لیے لڑا تو آل رسول کی عظمت کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اسی لیے آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اتنے بڑے امام کے تذکرے کے لیے شہروں کو شہر خالی ہیں، کوئی ان کا عرس نہیں کرتا، کبھی چاہتے ہیں تو بورڈ شاہ کا بھی کر لیتے ہیں، لیکن نہیں ہو پاتا ان سے تو امام ابو حنیفہ کا۔ کیوں کہ ابو حنیفہ سے بھی چلتے ہیں، کیوں کہ امام ابو حنیفہ اپنے علم کی نسبت کرتا ہے تو بھی جعفر صادق کی طرح۔ سبحان اللہ۔ جی میں نے پڑھ کے اتنا علم لیا نہیں، فرمایا ابو حنیفہ کے پاس جو کچھ ہے یہ جعفر صادق کی نظر کرم۔ سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ امام محمد باقر کی، اور میں قربان جاؤں اس سے بھی پہلے آپ کا دادا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا دادا، اور یہ بات مولوی حبیب الرحمن اعظمی نے طبقات شافعیہ کے مقدمہ میں نقل کی ہے، انہوں نے اس کی بہت تصحیح اور تخریج کا کام کیا طبقات شافعیہ کا۔ اس میں لکھا، حالانکہ وہ لکھنے والے نہیں ہیں لیکن لکھ دیا، کیا کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے دادا نے عرب کی گرمی میں حضرت مولا شیر خدا کو گرمیوں کے موسم میں فالودہ پیش کیا، کیونکہ یہ فارس میں بناتے تھے لوگ تو ان کو ترکیب آتی تھی، فالودہ کا پیالہ پیش کیا ہوگا، میں ایک خاص ترکیب سے میں برف بناتا ہوں اور پھر یہ شربت تیار کرتا ہوں فالودہ کا۔ آپ نے فرمایا کبھی پیا نہیں میں نے، یہاں رواج نہیں اس کا، کوئی اچھی طیب چیز ہے تو بنا کے دکھاؤ۔ انہوں نے پیالہ پیش کیا، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے نوش فرمایا اور دیکھا ان کی طرف، ان کا حضور مجھے لگتا ہے پسند آیا تو میں ایک اور پیالہ پیش کر دیتا ہوں۔ ایک اور پیالہ بنا کے پیش کیا، اگلے دن حاضر ہوئے پھر ایک پیالہ پیش کیا، جب 3 پیالے حضرت نے نوش فرمائے، دوسرے دن تیسرا پیالہ نوش فرمایا، تو پھر سادات کو خیال آتا ہے نا کہ میرا پیالہ پیتا جاؤں اور اس کو دوں کچھ نہیں۔ مالک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، فرمایا اس کی اولاد میں ایسا صاحب علم کر کہ جس کی شعائیں سے اور جس کی تجلیات سے دنیا منور ہو جائے اور اس کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ سبحان اللہ۔ تو حبیب الرحمن اعظمی ندوی طبقات شافعیہ کے مقدمہ میں نقل کرتا ہے، کہتا ہے
یہ نظر جو مولا شیر خدا کی بارگاہ میں آپ کے دادا نے پیش کی ہے، او دعا جو مولا نے فرمائی ابو حنیفہ کی شکل میں پوری ہے۔ سبحان اللہ۔ آج دنیا میں جناب بڑے بڑے مدرسے حنفیہ، مسجدیں حنفیہ، امام ابو حنیفہ، آپ نے چیچینیا میں کتنا بڑا عرس ہوا ان کا، بادشاہ نے کیا، بادشاہ نے چیچینیا میں، اور تاجکستان میں، ازبکستان میں، اور قازقستان میں، کرغیزستان میں، ترکمانستان میں، سب حنفیوں کی جاگیر ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہر جگہ پہ یہ عرس منعقد ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ بھولتے ہیں تو ہمارے پاکستان والے جن کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس کی، میں پھر مرکزی جماعت اہل سنت شیخو پورا کو خراج تحسین پیش کروں گا، صرف خلیل بھائی کو نہیں، ان کے سارے ساتھیوں کو پیش کروں گا، بیٹھے میرے سامنے، سب کے لیے دعا گو ہوں میں۔ کیوں کہ جو سنت مٹ رہی ہو نا، ایک اہم چیز، اس کو جو زندہ کرے تو رب تعالیٰ اس کو بہت زیادہ ثواب عطا کرے۔ یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر صبح و شام کرنا چاہیے۔ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فنائیت کا بھی مسئلہ لکھا، اور پھر ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں گا، میں سبزار کے علاقے میں رہتا ہوں نا، لاہور، پچھلے 22-23 سال سے وہاں بھی میرا ٹھکانہ ہے تھوڑا سا، گاؤں تو میرا وہ بکھی ہے، اور پیار اس بکھی سے بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اللہ سلامت رکھے۔ سبحان اللہ۔ اور آج کا نہیں، مولانا حبیب اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے وقت سے، اور مجھے باقاعدہ فرمایا، میرے ہاتھ پکڑ کے فرمایا میری تقریر کے لیے نہ آنا، اس گاؤں میں آتے رہے، باقاعدہ مجھے فرمایا، درویش آدمی تھے، ہم بغیر تقریر کے بھی آتے رہے۔ میں نے کہا یہ زیادہ تو نہیں، مصروف آدمی ہوں، لیکن آپ کی بات جب یاد آئے گی آؤں گا، آتا رہوں۔ تو خدا کے بندوں، ضرورت ہے، اور اس ذکر کی ضرورت ہے، اس لیے ضرورت ہے مسلمانوں۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام باب بنو ہاشم سے کعبہ شریف کی طرف آ رہے ہیں، اور آپ نے باب بنو ہاشم کبھی دیکھا؟ یعنی آپ عمرہ یا حج پر گئے بھی ہوں، اگر آپ کو زیادہ علم نہ ہو کہ فلانا دروازہ فلانی طرف ہے، تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں جا کے بندہ عجیب کیفیت میں ہو جاتا ہے۔ تو صفا مروہ جس طرف ہے نا، ادھر باب بنو ہاشم ہے، باب علی بھی اسی طرف ہے، کیونکہ یہ بنو ہاشم کا ہی محلہ تھا اس طرف، سرکار کا گھر بھی ادھر ہی ہے نا، مولا پاک کا گھر بھی ادھر ہی ہے۔ تو یہاں سے جو گلی آتی ہے نا، باب بنو ہاشم ہے، یہ بلندی پر ہے، جگہ بلندی پر، اترائی آتی ہے، ایسے اندر سیڑھیاں آتی ہیں، ان سے اترنا پڑتا ہے، یہ بلندی کی طرف ہے جگہ۔ داد صاحب فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم باب بنو ہاشم سے، یعنی صفا مروہ کی طرف سے، باب بنو ہاشم سے کعبہ کی طرف آ رہے ہیں، اور آپ کے پہلو میں ساتھ ایسے لگا کے ایک ایسا بندہ ہے کہ جو ہے بڑا، یعنی بچہ نہیں ہے، لیکن آپ نے اسے ایسے سنبھالا ہوا ہے جیسے بچے کو سنبھالتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا تو مجھے بڑا رشک آیا کہ یہ بڑا خوش قسمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بچوں کی طرح شفقت فرما رہے ہیں اس کے لیے۔ سامنے آئے تو سوال کیا نہیں، لیکن سرکار پہچان گئے کہ علی اجویری کو سوال ہے، فرمایا تو سوال کر رہا ہے، یہ سوال کرنا چاہتا ہے، یہ ابو حنیفہ ہے، اللہ یہ نعمان ہے ابو حنیفہ، ہاں یہ ابو حنیفہ ہے، اور علی حجویری یہ تیرا بھی امام ہے اور تیرے ملک والوں کا بھی امام ہے۔ سبحان اللہ۔
امام تست و اہل دیار تست. اور یہ ترجمہ لاہور والوں نے جو کیا نا، ایک ترجمہ ایسا کر دیا کہ یہ تیرے اہل دیار میں سے ہے، یہ ترجمہ کر دیا. اور اس پر کسی نے لکھ دیا یہ سب سے اچھا ترجمہ ہے. وہ خدا کے بندے، امام تست و اہل دیار تست، اس کا ترجمہ یہ نہیں کہ تیرے اہل دیار سے ہے. اہل دیار سے کیسے ہوگا؟ آپ تو غزنی کے ہیں یا لاہور کے ہیں. ہاں، ایک دو دہائیاں ادھر لاہور میں گزار دی، باقی عمر آپ نے غزنی میں گزاری. اور امام صاحب تو فارس سے گئے کوفہ میں، عراق کے عرب میں چلے گئے، آپ کے بڑے چلے گئے، تو پھر اہل دیار تست کیسے ہو گئے؟ ترجمے کرنے والے، آپ کو پتہ نہیں کہ ان لفظوں سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ سارا مفہوم بدل جاتا ہے بات کا. آپ یہ نہیں فرما رہے کہ یہ تیرے ملک کا ہے، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ تیرا بھی امام ہے، تیرے ملک والوں کا بھی امام ہے. سبحان اللہ، اور ایک مرتبہ زور سے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک وقت تھا، گرمیوں کا دور تھا، لاہور میں میں تقریر کر رہا تھا سبززار کے اندر باہر سڑک پر. تقریر کبھی کبھی میں بڑی لمبی کرتا ہوں، تھکا ہوں تب بھی کرتا ہوں، کیونکہ مجھے احساس ہوتا ہے کہ ہمارے مولانا جو قلعے سے آ گئے ہیں تو اب کچھ سنا کے بھیجوں. سبحان اللہ. ایسا نہیں کہ میں اپنی عذر بتا دوں کہ صاحب میں تو بیمار ہوں تو میں نہیں کرتا تقریر. بڑی تکلیفوں سے آتے ہیں دوست جی. تو میں رات کو 2 بجے تقریر کر رہا تھا سبززار میں. دور میں نے دیکھا کہ ایک حلوائی، وہ کنڈا جو ہے نا بڑا دہی والا، اس کو کھرچ رہا تھا، صاف کر رہا تھا. جب میں نے تقریر ختم کی تو آہستہ آہستہ وہ بھی چل کے آ گیا. تو کرتا نہیں پہنا ہوا تھا، صرف دھوتی باندھی. پہلوان تھا، کنڈے والا، دہی والا. مجھے کہتا ہے شاہ جی کیا ترجمہ کر رہے تھے آپ؟ اہل دیار تست، کیا ترجمہ کیا آپ؟ میں نے کہا میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں کہ داتا صاحب کا بھی یہ امام ہے، داتا صاحب کے ملک والوں کا بھی یہ امام ہے. سبحان اللہ. ایسے لفظ اصل داتا صاحب کی کلام میں ہیں. میں نے کہا میں دکھاؤں گا، میرے پاس ہے. میں 500 روپے کا نوری کتب خانے تو اصل فارسی نسخہ میرے کول ہے. سبحان اللہ. ترجمہ بھی نہیں دکھاؤں گا، اصل فارسی دکھاؤں گا. ترجمہ ابو الاسناد رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے صدر تھے جمیعت علماء پاکستان کے، اپنے وقت میں 1953 میں تحریک ختم نبوت میں بھی انہوں نے جو ترجمہ فرمایا بڑا معتبر ترجمہ ہے. آپ نے یہی فرمایا کہ تیرا بھی امام ہے علی جویری، تیرا بھی امام ہے، تیرے شہر والوں کا بھی امام ہے. سبحان اللہ. تو وہ حلوائی مجھے کہنے لگا کہ داتا صاحب کا دیار جو فرما رہے ہو تو ایک داتا صاحب کا علاقہ ہوا غزنی، تو پھر اتنے سال رہے لاہور میں، تو لاہوریے بھی پھر داتا صاحب کے دیار والے ہوئے. میں نے کہا ہاں یہی تو میں کہہ رہا ہوں. تو کہتا ہے میں ابھی تک امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتا، میں غیر مقلد ہوں، لیکن شاہ جی آپ کی ذمہ داری ہے، اگر داتا صاحب کو ایک خواب میں رسول پاک نے فرمایا کہ تیرے شہر والوں کا بھی ابو حنیفہ امام ہے، تو پھر سید تیرا بازو پکڑ کے وعدہ کرتا ہوں کہ آج سے وہی میرا امام ہے جو داتا صاحب کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان پیر عرفان شاہ. اس کا ایک امام مسجد رات کو کنڈا لینے کے لیے آیا تھا، بچی کچی دہی، تو اس کو کہتا تھا مولویاں نہیں گلہ وچ نہیں آوی دا، انجے تقریر لچھے دار کر دینے تھے، تو پھر اپنا نظام بدلے گا. ہو سکا چھڑو جی اے گل ہی بڑی اچھی ہو گئی ہے، اے ہن گل ہے مولویاں نہیں رہی. کیوں کہ داتا صاحب نو میں ولی تے اللہ دا بندہ ہی ہاں، تے جے انہاں نو حضور نے فرمایا